بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں بات چیت کروں گا، گفتگو کروں گا، وہ ہے جادو۔ بہت سارے خواتین و حضرات یہ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں، جادو کا ذکر کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے حالات درست نہیں ہیں، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، گھر میں بے برکتی ہے، مشکلات ہیں، رنج و الم ہے، خوف ہے، بیماریاں ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی چیز ہے، اور ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں مارکیٹ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، مذہبی لبادے میں وہ اپنے تویز بیچتے ہیں، وہ جعلی پن وہ بیچتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قریب کرتے ہیں، دین اسلام کے قریب کرتے ہیں۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ذہنی بیماریوں کو، وہ لوگ دین سے دوری کو، اور وہ لوگوں کی دین سے جب دور ہوتے ہیں، بندہ مشکل میں ہے، بیمار ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، واقعی بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، تو وہ ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ یا بچے جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، تو وہ ڈال دیتے ہیں دماغ میں، جی کسی نے بندش کی ہوئی ہے، تعویذ ہے، جادو ہے۔ پھر سب سے بڑا جادو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں جب یہ بات آتی ہے کہ جادو ہے، وہ کچھ بھی نہ ہو، بس بندے نے وہ بٹھا لیا ہے، چونکہ وہ مجبور ہے، وہ بیمار ہے، ذہنی طور پر بندہ بیمار ہوتا ہے، واقعی حالات ایسے ہوتے ہیں، تو بندہ لا مولا اس پر یقین کرتا ہے۔ یہاں سے یہ جو جعلی لوگ ہیں، عامل لوگ، ان کا کاروبار چلتا ہے۔ ان لوگوں سے بچیے، اپنا ایمان نہ خراب کیجیے۔ اور یہ لوگ دین کے لبادے میں اوڑھ کر آپ سے پیسے بٹورتے ہیں، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی یہ کامل نہیں ہوتی۔ اور یہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جادو، یہ ٹونے ٹچے صرف پاکستانی ایشیائی لوگوں پر ہوتے ہیں، عرب میں بہت کم، بہت کم، اور گوروں پر، جس ملک میں میں ہوں یہاں پر تو جادو کا تصور ہی نہیں ہے، شاید ہو لیکن بہت کم۔ تو عرض کروں کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتی، وہ مینٹل بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ میڈیکلی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سے چیک کروائیے۔ سب سے بڑا جادو دین سے دوری ہے، سب سے بڑا جادو بندہ نماز نہ پڑھے، سب سے بڑا جادو گھر میں میوزک کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ آغاز ہو، قرآن پاک کے ساتھ آغاز نہ ہو، نماز سے دوری ہو۔ سب سے بڑا جادو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت، حدیث پاک کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جادو دین اسلام کا ہمیں نہیں پتہ۔ سب سے بڑا جادو حرام خوری ہے، اگر ہم حرام کھائیں تو بیماریاں لگے گی۔ سب سے بڑا جادو تن آسانی ہے، بیٹھے رہیں، کخ کام نہ کریں، ہماری بس یہ قوم ہے، کوئی کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، ہم بس رات کو سوئیں، صبح اٹھیں تو بادشاہ ہوں، سونے سے صندوق بھرے ہوں، اور ہماری بستر کے نیچے پیسے پیسے پڑے ہوں۔ تن آسانی سب سے بڑا جادو ہے۔ تو پھر ہماری اس یعنی یہ تن آسانی اور آسان زندگی، دین سے دوری کی وجہ سے یہ عامل لوگ اور یہ جعلی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جادو ہے۔ اب آئیے جادو کی حقیقت، قرآن پاک میں السحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، جادو ہے، لیکن جادو کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے، اور یہ شیطانی عمل جو ہے وہ شیطانی کلام کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ شیطان ایک باغی مخلوق ہے، اس کے ماننے والے جو جادو کرتے ہیں وہ کفریہ کلمات، شیطانی کلمات پڑھ کر یا لکھ کر دیتے ہیں، اور لوگوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ ہر بندے پر جادو، یہ آپ اطمینان رکھیں، نہ جادو ہوتا ہے نہ تعویذ ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں دین سے دوری، تن آسانی، اور اخلاق کا نہ ہونا، ذکر اذکار سے دور ہونا، درود و اسلام نہ پڑھنا، یعنی یہ نیکی کے کام، یہ سارے سے دور ہونا، سب سے بڑا جادو یہ ہوتا ہے۔ تو جادو کا وجود ہے، جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور جادو پر یقین کرنے والا جو بندہ کہ ہاں جادوگر کے پاس جائے، وہ کسی پر جادو کروائے، اس کا بھی اپنا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ دو صورتیں دی گئی تھیں، اور یہ صورتیں جادو کا توڑ ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں سرکار نے عقبہ بن عامر یا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر دو صورتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل پہلے کبھی کوئی صورت نہیں آئی ہے، اور وہ دو صورتیں تھیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق یہ صورت پڑھا کرو، اور اللہ کے نزدیک تم محبوب ہو جاؤ گے، اور اس کو یعنی یہ مس نہ ہو، تم یہ صورت پڑھا کرو، اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، حتیٰ کہ المعوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو شروع کر دیا اور ان کی سوا سب چیزوں کو ترک کر دیا، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ان انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ صورتوں کی آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ اگر کسی پر جادو ہو، کسی کو شک ہو کہ جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی شیطانی کلمہ کلام کسی نے پڑھا ہے، تو بجائے ان کاروباری لوگوں کے پاس جانے کے، یہ آپ سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور جان شک ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، بیماری ہو، یہ کہہ دیتے ہیں جادو ہے، اور بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارا ماننا ہے کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب سے بڑے شافی ہیں، اللہ پاک کی طاقت سے اور اختیار سے لوگوں کو شفا دینے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سرکار کا صحابی رسول سے فرمانا کہ یہ صورتیں پڑھا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول نے جب وہ حدیث پاک نقل کی، ائمہ نے نقل کی اپنی کتابوں کے اندر، تو ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہم اگر کسی کو یہ شک ہو کہ نظر بد ہے، جادو ہے، یا کوئی بندش ہے، تو یہ صورتیں پڑھے، خود پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کی روح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نواسوں پر یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور سبھی رسول فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے یہ صورتیں ان صاحبزادوں شہزادوں پر فرماتے۔ اسی طرح ایک اور سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب شام ہو اور جب صبح ہو 3 بار پڑھو، ان کی تلاوت تم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود فرمایا، صحابی رسول کو آپ نے دیکھا کہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے، قل اعوذ برب الفلق پڑھی جائے، اور قل اعوذ برب الناس پڑھی جائے، تو انسان ہر شر سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح جمہور مفسرین، امام فخر الدین رازی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور وہ کنویں میں کیا گیا تھا، ایک کنویں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ایک روایت کے مطابق بیمار ہو گئے، 3 دن آپ بڑے سخت بیمار رہے، اور پھر یہ معوذتین نازل ہوئیں، یہ صورتیں نازل ہوئیں، جبریل امین علیہ السلام فرشتے تشریف لائے، انہوں نے جادو والی جگہ اور یہ سارا چیز آپ سے فرمائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اور وہ ایک دھاگے کے اوپر گرہ لگا کر جادو کیا گیا تھا، یہ آیتیں پڑھنے کی دیر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے۔ ہم ان ساری چیزوں سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمیشہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رحمان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواتین و حضرات لاوارث نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، بڑی خوبصورت یہ صورتیں دی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ جادو ہے، بندش ہے، اگر ہو بھی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہوتا نہیں ہے، بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کو، مینٹل بیماری ہو سکتی ہے، کوئی آپ ڈاکٹر سے اگر چیک کرائیں، صحیح ٹیسٹ کروائیں، تو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جن اور شک، انسان کا ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، دماغی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری آپ کو ڈپریشن ہو سکتی ہے، ڈپریشن کا علاج کیجئے، دوائی کھائیے، اور خود اگر کوئی ہے، اگر جادو ہے تو خود کریں۔ کوئی یہ جو مارکیٹ میں لوگ عامل بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی لوگ، یہ جادو کا توڑ کریں گے، آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں، وقت کا ضائع بھی کرتے ہیں، انسان کو ہوتا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی شک میں ڈال دیتے ہیں، اگر نہیں بھی ہے، بندہ کہتا ہے واقعی ہے، پھر بندہ ان کے پاس پھنس جاتا ہے، اور بڑے بڑے مہنگے تویز لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ان چیزوں سے بندہ بچ سکتا ہے
اگر ہم خود اگر شک ہو خود ہم سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں۔ اب آخر پر اس ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ جب بھی انسان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد زور پڑھتا ہے، تو فجر سے زور تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر زور سے عصر تک جب عصر کی نماز پڑھتا ہے، پھر زور سے عصر تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر سے لے کر عشاء تک پکا نمازی اللہ تعالیٰ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ چیزیں سوچئے کہ نمازی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ذکر کرنے سے سرکار نے خود فرمایا کہ اگر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری قرآن پاک کی 3 صورتیں اگر ہم پڑھیں گے، سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اگر انسان کو شک ہو تو انسان خود پڑھے، ذکر کرے، تیسرا کلمہ اگر پڑھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ جتنا ہو سکے 3 بار یا 5 بار تیسرا کلمہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، سورۃ الفاتحہ بھی بڑی مجرب ہے اور بڑا اس کی شفا اللہ پاک نے رکھی ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، سورۃ الفلق کی تلاوت کیجیے، سورۃ الناس کی تلاوت کیجیے۔ آیت الکرسی صبح سے لے پڑھیں، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ یقین کریں بہت ساری حدیث کی روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ کسی شیطان، کسی جادوگر عمل کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ پر، چونکہ انسان اللہ کے حصہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ چیزیں کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو میرا عرض یعنی لب لباب آج کی گفتگو یہ ہے کہ ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، بیماریاں ہوتی ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، بے شمار دین سے دوری ہوتی ہے، ذکر اذکار انسان نماز سے دور ہوتا ہے۔ یہ عامل لوگ، جیلی لوگ ہمیں پھنسواتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، ان سے بچیے، یہ بہت بڑا بزنس ہے، ان سے دور لیجیے۔ خود اگر آپ کو کوئی شک ہے، اگر ہے اس کا وجود ہے، کوئی شک ہے، خود آپ نماز کا اہتمام کیجیے، ذکر شریف کا اہتمام کیجیے، درود و سلام پڑھیے، مسجد میں اگر ہو سکے مسجد میں نماز پڑھیے، اللہ والوں سے دعا کروائیں، اولیاء اللہ سے دعا کروائیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ اور ہر وقت سوچئے رحمان اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے یہ جادو اور یہ شر ہوتا ہے۔ رحمان اللہ بڑا ہے، اللہ کی کلام میں طاقت زیادہ ہے، یہ سوچیں، یہ چیز آپ کو بڑی طاقت دے گی اور انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔